अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास। मुशाहिदीन व मुशाहिदात, बरदरान इस्लाम और इस्लामी ख़वातीन, सीरत नबवी पार्ट नंबर 6, ये छठा दर्स है, छठा हल्का है सीरत नबवी के सिलसिलावार दुरूस का। उस सिलसिले की ये छठी कड़ी है। इसमें हम क्या बयान करना चाहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत, और नुक्ता नंबर 27 है, ये पॉइंट नंबर 27। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत बयान करते हुए कुरान ने क्या फरमाया है। सीरत का सरचश्मा है कुरान, मसदर अव्वल मैंने इसे करार दिया है और उसी को आपके सामने पूरे तौर पर मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। ज़रा देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को बयान करते हुए कुरान ने क्या क्या कहा है। 6 नुक्ते में इस बात को हम बयान करेंगे। नंबर 1, अल्लाह को, नंबर 1, आपको अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज किया। कुरान में देखिए सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का तज़किरा है। ऐ नबी, हमने आपको भेजा है शाहिदन, गवाह बनाकर, मुबश्शिरन, खुशखबरी देने वाला बनाकर, नज़ीरन, डराने वाला बनाकर, बातिल परस्तों को डराने वाला बनाकर, मोमिनों को, अहले ईमान को खुशखबरी देने वाला बनाकर के भेजा है। ये रसूल का पैगाम, ये रसूल की जिम्मेदारी है। हर रसूल अपनी कौम के लिए मुबश्शिर होता है, नज़ीर होता है। हर नबी की उम्मत में अहले हक़ और अहले बातिल दोनों रहे हैं। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा और रुतबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत बयान किया है कुरान ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ़त रिसालत से मुत्तसिफ़ थे। नंबर 2, आप अल्लाह की जानिब से एक दाई थे, व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और अल्लाह ताला की तरफ से आप एक दाई थे, उसी के इजाज़त से, व सिराजम मुनीरा, और रोशन चराग थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुश्द व हिदायत के लिए। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 46 में ये मौजूद है। नंबर 3, आप आदम की औलाद से एक इंसान थे। आप फरिश्ता नहीं थे, आप जिन नहीं थे, आप इंसान थे, आदम की औलाद से थे। आपने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुन, रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, आप कह दीजिए कि मैं सिर्फ तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, इंसान हूँ। कुल इन्नमा अना बशरुन, कह दीजिए मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, मिथलुकुम, तुम्हारी तरह का, कोई और इंसान नहीं। हो सकता है कोई तस्वुर कर, हाँ इंसान तो हैं लेकिन किसी और तरह के इंसान है, नहीं। मिथलुकुम मजीद ताकीद के लिए है ये, कि कोई इंसान ये ना समझे कि कोई और, किसी और तरह का इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। एक माँ बाप से हर इंसान पैदा होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माँ बाप से पैदा हुए हैं। आदम की औलाद सारे इंसान हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आदम की औलाद ही हैं। तो ये है रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को वादे किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम की औलाद से हैं, यानी आप बशर हैं, आप इंसान हैं। कुल इन्नमा अना बशर मिथलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, हमारी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक माबूद है। सूरह कहफ की आयत नंबर 110, यानी आखिरी आयत आप देख सकते हैं। नंबर 4, आप फरिश्ता नहीं थे। यह भी हकीकत, इस हकीकत से भी पर्दा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उठा दिया है। कोई यह ना तसव्वुर करे कि आप फरिश्ता थे। फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फरिश्ता होते तो आप भी नूर से पैदा किए जाते, लेकिन आपको नूरानी कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के पैदा हुए, ये गलत है। और अव्वल मा खलक अल्लाह नूरा नबी का, या जाबिर, हदीस सही नहीं है, वक्त तहक़ीक़ को पाए सबात तक नहीं पहुँचती है,
ضعیف ہے، باطل حدیث ہے، لہذا اس حدیث کی بنیاد پہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نورانی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان کی طرح مٹی کے بنے ہوئے نہیں تھے. یہ غلط ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ نہیں تھے. فرشتہ ہوتے تب آپ نورانی ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے پیدا کیے گئے نور سے، وخلقت الجن مما رج من نار، اور جن پیدا کیے گئے ہیں بغیر دھوئیں کے آگ سے، وخلقتم مما وصف لکم، اور اے انسانو تم پیدا کیے ہوئے ہیں جو تمہاری وصف بیان کی گئی ہے قرآن میں. کھنکھناتی مٹی، گیلی مٹی، پانی، یہ سب کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. یہاں رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ آپ فرشتہ نہیں تھے بلکہ آپ ایک انسان تھے. ذرا دیکھیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 50، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ میں ایک فرشتہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ نہیں تھے، رسول تھے، آپ نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں سب سے بہتر تھے، آپ انسان تھے. تو یہ پانچویں چیز ہو گئی. یہ چوتھی چیز تھی. پانچویں چیز آپ قرآن کے مفسر تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے ذکر کو آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں سے اسے بیان کر دیں. یعنی اس کے اندر اگر کہیں کوئی مقام ایسا ہے جسے عام طور پر آپ کے صحابہ یا عام انسان سمجھ نہیں سکتے، اے نبی آپ اسے کھول کر کے لوگوں سے بیان کر دیجیے. یہ بھی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغلہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی جسے دے کر کے اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا کہ آپ ایک مفسر بھی تھے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں سے بیان کر دیں وہ چیز جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے. سورہ النحل آیت نمبر 44 میں موجود ہے. یہ پانچویں چیز ہوگی. چھٹی چیز آپ اللہ کی جانب سے اس کی امانت اس کے بندوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی امانت کو اللہ کے بندوں تک اللہ کے حکم سے پہنچانے والے تھے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے. دین کی امانت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کے طرف سے امانت آئی، یعنی دین امانت کی شکل میں جو آیا، اسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کو کہا گیا. ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین اس تعلق سے کیا فرمایا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول آپ پہنچائیے وہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، شریعت، دین، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے جسے قرآن نے چند آیات میں بیان کر دیا ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 67 میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ پوائنٹ نمبر 27 جس کے تحت 6 نکات میں نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت قرآن نے کس طرح سے بیان کی ہے. اب ہم لیتے ہیں نقطہ نمبر 28. اسراء اور معراج کا تذکرہ قرآن میں کہاں کیا گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سیرت کا ایک بہت بڑا باب و مشہور باب اسراء اور معراج ہے. شاید ہی کسی سیرت نگار نے اس واقعے کو چھوڑا ہو. سارے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو کیا قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اس کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں بالکل، قرآن نے بھی اس کو لیا ہے. میں نے کیا سوال کیا ہے؟ سوال یہ کیا ہے کہ اسراء اور معراج کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے؟ جواب، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 1 میں اسراء اور معراج کا تذکرہ موجود ہے. ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر کے گیا مسجد حرام مکہ سے بیت المقدس تک، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک راتوں رات لے گیا. یہاں میں 2 بات کہوں گا. ایک یہ کہ عین اور با اور دال عبد، خون، گوشت اور روح کے مجموعے کا نام عبد ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں نام نہیں لیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا ہے. ہم اپنے بندے کو لے کر کے گئے. مجموعہ جو تھا کیا؟ خون، گوشت اور روح کا. گویا کہ یہ سفر روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا. یہ لفظ عبد اس پر دلالت کرتا ہے. دوسری بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کا یہ سفر جو ہوا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ کے طور پر اسے قرآن دیکھتا ہے، اور پوری کائنات کے لوگوں کے لیے اس میں درس تھا اور درس عبرت کہ جس سفر کو آج تک کوئی نہیں کر سکا، اللہ رب العالمین نے چاہا تو ایک بندے کو
اس زمین سے اٹھا کر کے آسمان تک پہنچا دیا اور چند گھنٹے کے اندر پھر واپس زمین پر روانہ بھی کر دیا۔ تو یہاں ایک مسئلہ تو ہم نے بتلایا کہ عبد کہتے ہیں خون اور گوشت اور روح کے مجموعے کو، تو گویا کہ عبد کا لفظ یہاں استعمال کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا۔ دوسری بات،